باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 طبق آسمان پیدا کیے اور ہم مخلوقات سے بے خبر نہیں۔ یہ سورہ مومنون کی 17ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں انسان کی پیدائش کے متعلق تفصیل سے بات ہوئی تھی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم انسان کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیے ہیں، بلکہ اس کی بقا کا سامان بھی کیے ہیں۔ تو ان تمام آیتوں میں اور اگلی آیتوں میں یہ بات آ رہی ہے کہ انسان کی ضرورتوں کا لحاظ اللہ تعالیٰ نے کتنا کیا ہے کہ آسمان بنائے اور زمین بنائے اور آسمان سے بارش برسائی اور پھر اس کے ذریعے سے زمین پہ سے نباتات کو اگائے اور انسان کی ضرورتوں کو پورا کیا۔ اور سب سے پہلے اس آیت میں جس بات کا تذکرہ ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 طبق آسمان بنائے، اور یہ آسمان کیا ہے؟ یعنی آسمان بھی ایک محفوظ چھت ہے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا کہا اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر، یعنی اس سے جو ہے تمہاری حفاظت بھی ہوتی ہے، تمہارے اوپر ایک چھت ہے۔ حفاظت کیسی ہوتی ہے؟ آج جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ریسرچ ہوئے ہیں اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اوزون لیئر اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں آسمانوں میں، یعنی فضاؤں کے بعد انسان کی فضائی غلاف جو چڑھا دیا ہے آسمانوں پہ، اس کے بعد اوزون لیئر ایک جو قائم کیا ہے، اس کی وجہ سے جو یعنی مہلک ریڈیشنز جو ہوتے ہیں سورج سے اور دوسرے اسٹارز کے ذریعے سے جو آتے ہیں، وہ سب کے سب وہیں پر رک جاتے ہیں، تھوڑے سے بالکل زمین تک آ پاتے ہیں۔ تقریباً 98% جو ریڈیشنز ہے اس کو وہیں پر روک دیا جاتا ہے۔ اگر اس میں سے 1%، آدھا % بھی زیادہ آ جائے تو پھر کوئی یہاں پر زندہ نہیں بچ سکتا۔ اتنی تیزی سورج کی اور دوسرے اسٹارز کی ہے اور دوسرے چیزوں کی ہے کہ اس کو وہیں پر اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں، صرف 2% بھی جاتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے آسمان بنائے، اور پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ کا فاصلہ 500 برس کا ہے۔ کیسی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سب کے سب تمہارے لیے ہم نے بنائے۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں ہیں، غافل نہیں ہیں، یعنی سب کچھ جانتے ہیں۔ اور یہ ساری کائنات کو ہم نے جو بنایا ہے، جیسا کہ عام طور پر یہ جو ہے منکرین خدا کا جو قول ہے اور خیال ہے کہ اس کو کسی نے بھی نہیں بنایا، بالکل ایسے ہی بن گئی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس کو بالکل ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہم نے ایک قانون اور ضابطے کے تحت اس کو بنایا ہے، اور اپنے پورے علم اور قدرت کے تحت اس کو بنایا ہے، اور اس میں ایک ہم آہنگی پائی جاتی ہے ادنا سے لے کر اعلیٰ تک، اور پھر اس میں مقصدیت پائی جاتی ہے، اور ایک حکیم کی حکمت آپ کو نظر آئے گی اس میں۔ ساری جہاں میں ساری کائنات کو ہم نے بالکل ایسا ہی بنایا ہے، اور ہم ساری مخلوقات سے باخبر ہیں، بے خبر نہیں ہیں، غفلت میں نہیں ہیں۔ اس کی ساری حاجتوں سے ہم واقف ہیں، اور اس کی حاجتیں ہم پوری کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ اور یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج من السماء وما ینزل فیها وما یعرج من السماء وما ینزل من السماء کہا سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ پارہ 27 میں، یعنی زمین میں جو کچھ بھی جاتا ہے اور زمین سے جو کچھ بھی نکلتا ہے اور آسمان میں جو کچھ بھی چڑھتا ہے اور آسمان سے جو کچھ بھی نازل ہوتا ہے، ہم سب کو جانتے ہیں، یعنی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم جانتے ہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ سورہ انعام پارہ 7 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے یعنی علم الغیب کا جو ہے اظہار فرمایا ہے، اور یہ بات بتائی ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں تمہارے بارے میں، اور سارے خزانوں کے کنجیاں، سارے خزانے ہماری ہی پاس ہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، سوائے اللہ کی ذات کے کوئی نہیں جانتا کہ کائنات میں کیا کیا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور پھر وہ جانتا ہے کہ بر اور بحر میں کیا ہے، خشکی اور تری میں کیا ہے، اور پھر ایک پتا بھی نہیں جھڑتا اس کی مرضی کے بغیر، لیکن وہ جانتا ہے، اور پھر خشک اور تر جو ہے جو بھی ہے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ زمین کی گہرائیوں میں ایک دانہ بھی نہیں جاتا لیکن اس کو جانتا ہے۔ یعنی ساری چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں، اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم غافل نہیں ہیں، ہم انتہائی باخبر ہیں تمہارے سارے کاموں سے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدْرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم نے ہی آسمان سے بقدر ضرورت پانی برسایا، پھر ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرائے رکھا، اور ہم اس کو لے جانے پر قادر ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ
اپنی قدرت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ کیسے بارش اللہ تعالیٰ برساتے ہیں۔ پانی کی جو ضرورت ہے وہ ہر جاندار کی ضرورت ہے، کوئی جاندار پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہاں ایک بار کی جو ہے کھانے کے بغیر کچھ دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے ایک انسان بھی، ایک جانور بھی، لیکن اگر اس کو 1 2 دن 3 دن پانی نہ ملے تو وہ مر جائے گا، چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو۔ کوئی پتے کھا کے بھی زندہ رہ سکتا ہے، کچھ نہ کچھ چیز کھا کے زندہ رہ سکتا ہے، لیکن پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ پانی اس کی ضرورت ہے اور یہ روزانہ کی ضرورت ہے، اور یہ برسانے پر قدرت کون رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جو برسا رہے ہیں۔ اور یہ جو بادلوں سے پانی کو برساتے ہیں، یہ کون اس کا دعویٰ کرتا ہے؟ دیکھیے آپ دنیا میں کتنے ڈیولپمنٹس اور کتنی جو ہے گروتھ ہو گیا ہے، کتنی ترقی کے دعوے ہیں، لیکن سب کے سب دھرے رہ جاتے ہیں اگر بارش نہ ہو۔ آسمان کی طرف سب دیکھتے رہ جاتے ہیں اور سب اس وقت دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے، انہیں ان کی جو اکڑ تھی وہ سب کے سب چلے جاتی ہے۔ جب بارش نہیں ہوتی ہے تو سب کا سب دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمان سے جو پانی برساتے ہیں ہم اس کو بھی جو ہے ایسے ہی نہیں برسا دیتے، بلکہ ایک قدر سے برساتے ہیں، ایک ضرورت کے تحت برساتے ہیں، ایک اندازے کے مطابق برساتے ہیں۔ جیسا کہ انسان کی ضرورت تو روزانہ کے پانی کی ہے، اور اگر ہم اس کو روزانہ برسا دیں گے تو ایک پریشانی ہو جائے گی، اس کے لیے عذاب جان بن جائے گا۔ یعنی روزانہ بارش، تو آپ اندازہ لگائیے کہ کیا کام کر سکے گا انسان۔ اللہ تعالیٰ روزانہ بارش نہیں برساتے، اور پھر یہ بھی نہیں کہتے کہ بارش ہم برسا رہے ہیں کچھ دنوں میں، یعنی سال میں 2 مہینے 3 مہینے وہ پورے کا پورا اسٹاک تم کر کے رکھ لو، اب تمہاری ضرورتیں پوری کرنے کا تم کو جو ہے یہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے۔ تو اگر وہ ایسا کہتے تو پھر وہ پانی کو کہاں پر اسٹاک کرتا انسان؟ کیسے چیزیں اس کے پاس ہو سکتی تھی کہ اس کو اسٹاک کر سکتا تھا؟ اور اگر اسٹاک کر بھی لیتا ایک طریقے سے تو پھر وہ پانی کو سڑن سے کیسے بچا سکتا تھا؟ یہ کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالی ہے، بلکہ اس کو جو ہے ایک اندازے کے مطابق پانی کو برساتے رہتے ہیں، اور پھر جس وقت برساتے ہیں وہ اتنا برساتے ہیں کہ ایک عذاب بھی نہ بن جائے، اور اتنا بھی نہیں کہ بالکل خشک ہو جائے اور زمین سے کچھ نباتات ہی نہ نکلے۔ اس طریقے سے برساتے ہیں، اور پھر برسا کر جو ہے اس کو رکھنے کا انتظام بھی خود ہی کرتے ہیں۔ اس وقت فوراً جو ضرورتیں ہوتی ہیں زمین کو سیراب کر دیتے ہیں، اور انسان اور جانور اس سے فیضیاب ہوتے ہیں، اور پھر اس کو جو ہے ٹھہرانے کا جو انتظام کرتے ہیں، وہ زمین میں ندی نالے اور جو ہے دریا اور تالاب اور اس قسم کے حوض اور قدرتی کنٹے، یہ سب کے سب جو ہے اس کو جمع کر لیتے ہیں، زمین اس کو جذب کر لیتی ہے۔ اس کے بعد بہت بڑی مقدار میں پانی اللہ تعالیٰ برف کی صورت میں بحر منجمد پہاڑوں پر جمع کر لے جا کر رکھ دیتے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر، یعنی زیادہ اکثر پانی جو ہے وہیں پر جم جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت ہے یہ، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر دیتے ہیں برف کی صورت میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر، اور پھر وہ آہستہ آہستہ گرمی سے پگھل کر نیچے آتا ہے، اور پھر انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو زمین کی رگوں میں پہنچاتے ہیں، اور زمین کے چو طرف وہ پھیل جاتا ہے قدرتی پائپ لائن کے ذریعے سے، اور پھر اس سے چشمے پھوٹ کر نکلتے ہیں، اور پھر انسان اپنی ضرورت کے مطابق کنویں کھود کر پانی نکالتا ہے۔ تو یہ سارا پانی کا نظام اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں، سمندروں سے پانی کو اٹھاتے ہیں اور پھر اس کو برساتے ہیں، اور پھر جو ہے زمین پر پانی کا انتظام کرتے ہیں۔ ساری یعنی انسانوں کی ضرورت اور جانوروں کی ضرورت اور چوپایوں کی ضرورت جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نہ صرف برساتے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق برساتے ہیں، بلکہ اس کو روک کر بھی رکھتے ہیں، اور پھر روک کر آہستہ آہستہ بقدر ضرورت انسان کو اس کی ضرورت کے مطابق دیتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ یہ تو ہم کرتے ہیں، اور اگر ہم اس کو لے کر چلے جائیں تو تم کیا کر لو گے؟ یعنی بارش تو برسا دی اور اس کو بہا دیا، پھر سے سمندر میں واپس چلے گا پانی، اس کے بعد تمہاری ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ یعنی سال میں 2 مہینے برسا دیے تو 10 مہینے تمہاری پانی کی ضرورت جو ہم پوری کرتے ہیں وہ اس کو پورے کرنے والے ہم ہی ہیں۔ اور اگر پانی جو زمین میں ہے، قُلْ أَرَأَيْتُم إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ کہا سورہ ملک پارہ 29 میں۔ یعنی تم سوچو تو صحیح کہ پانی تم جو کھود کر نکالتے ہو زمین سے، اس کو اگر ہم اور نیچے کر دیں تو تم کیا کر لو گے؟ کہاں سے پانی لاؤ گے؟ آپ بسا اوقات دیکھتے ہیں کہ بورنگ کرتے ہیں لوگ تو 500 فٹ 1000 فٹ جانے کے بعد بھی پانی نہیں ملتا ہے۔ تو اگر پانی اللہ تعالیٰ نیچے اوپر نہ رکھ دیں، جیسا کہ 100 فٹ پر 200 فٹ پر، اور اگر 2000 10,000 فٹ کے نیچے کر دیں پانی، تو پھر کون اس کو کھینچ کر لا سکتا ہے؟ کس میں یہ قدرت ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بتائے۔ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں، یہ پانی جو تم پیتے ہو
ہو اس کو کون برساتے ہیں؟ اس کو بادلوں سے برسانے والے ہم ہیں یا تم ہیں؟ اور اگر ہم اس کو کھارا کر دیں، کڑوا کر دیں، تو کون ہے اس کو میٹھا کر سکے؟ کیا تم اس کو استعمال کر سکتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اس میں اظہار فرما رہے ہیں کہ پانی انسان کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت کا لحاظ اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کیے، ان باغوں میں تمہارے لیے کثرت سے میوے ہیں، تم ان میں سے کھاتے ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، اور وہ درخت زیتون بھی ہم نے ہی پیدا کیا جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، جو تیل لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ مختلف پھلوں اور پھلاریوں کا ذکر کر رہے ہیں جو زمین سے اللہ تعالیٰ نباتات کی شکل میں اگاتے ہیں انسانوں کی ضرورتوں کو پورے کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم پانی برسا کر اس کے ذریعے سے زمین کو اس قابل بنا دیتے ہیں، اور اس سے باغات نکلتے ہیں، اور باغات میں سے جو ہے کھجور اور انگور کے درختوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ کھجور اور انگور تم کھاتے ہو، اور پھر بہت سے میوے، لکم فیہا فواکہ کثیرہ ومنہا تاکلون، کیونکہ کھجور اور انگور عرب میں مشہور تھے اس لیے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اس کے بعد بے شمار میوے، بہت سے میوے تم یہی زمین کے ذریعے سے بارش کے ذریعے سے جو زمین سے نکلتے ہیں وہ تم استعمال کرتے ہو، تم کھاتے ہو۔ اور پھر وشجرۃ تخرج من طور سینا، ایک زیتون کے درخت کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے جو طور سینا سینین میں جو ہے پیدا ہوتا ہے، اور اس کا تذکرہ وہ انتہائی بابرکت اور بہترین فائدے والا درخت ہے، اس کا پھل بھی بہت فائدے والا ہوتا ہے، اس سے جو ہے تیل نکلتا ہے جو انسان استعمال کرتا ہے، اور پھر وہ تیل کو جو ہے انسان اپنے بدن پر مالش کے طور پر بھی استعمال کرتا ہے اور سالن کے طور پر بھی استعمال کرتا ہے۔ وہ پھل میں سے جو ہے تیل نکلتا ہے، تیل بھرا ہوا پھل ہوتا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تمہارے لیے مویشیوں پالتو جانوروں میں بھی بڑا سبق ہے، اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری وغیرہ، جو چیز ان کے پیٹوں میں بنتی ہے اور ہم تمہیں پلاتے ہیں، یعنی دودھ، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے تم بعض کا گوشت کھاتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو۔ اور اس کے علاوہ جو مویشی اور جانور ہیں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شمار فائدے ہم نے اس میں رکھ دیے ہیں، یعنی اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری، اس میں سے کتنے فائدے ہیں۔ تم اس کا گوشت کھاتے ہو، تم اس کے اوپر سوار ہوتے ہو، تم اس کے اوپر بار برداری کرتے ہو، اپنا سامان لاد کر جاتے ہو، تم اس کی ہر ایک چیز استعمال کرتے ہو، اس کے بال، اس کی اون اور اس کی ہڈیاں اور اس کے کھر اور اس کے جو ہے پیٹ کی بہت سی چیزیں جو نکلتی ہے وہ استعمال کرتے ہو، اور پھر سب سے بڑی چیز دودھ جو نکلتا ہے اس کو تم استعمال کرتے ہو۔ دودھ کے تعلق سے سورہ نحل پارہ 14 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور بڑے کھول کر اس کو واضح فرمایا ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم جو ہے تمہارے لیے جو چوپائے پیدا کیے ہیں اس میں تمہارے لیے قدرت کی زبردست نشانی ہے، کیسے ہم جو ہے یعنی دو طرف جو ہے گندگی رہتی ہے، خون اور گوبر، اس کے بیچ میں سے بہترین دودھ تمہیں نکال کر پلا دیتے ہیں۔ کیا تم اس پر غور و فکر نہیں کرتے؟ دیکھیے آپ اندازہ لگائیے کہ چوپایا جو ہے جو جانور وہ کھاتا ہے، گھاس کھاتا ہے، گھاس کھانے کے بعد وہ اس کے معدے میں جاتی ہے، معدے میں جانے کے بعد پکتی ہے اور پھر اس کو جو ہے منتقل کیا جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ انہیں 4 چیزیں بنتی ہیں اس میں، ایک خون بنتا ہے، ایک دودھ بنتا ہے، یعنی گوبر بنتا ہے، اور پیشاب بنتا ہے اللہ کے حکم سے، اور پھر اللہ تعالیٰ خون کو رگوں میں منتقل کرتے ہیں، دودھ کو تھنوں میں منتقل کرتے ہیں، اور گوبر اور پیشاب کو جو ہے اس کے اپنے مخرج میں منتقل کر دیتے ہیں۔ اور پھر دودھ انتہائی صاف و شفاف، جس میں ذرا بھی خون کا رنگ نظر نہیں آتا ہے آپ کو، اور ذری بھی جو ہے بدبو نہیں ہوتی گوبر کی اور پیشاب کی، اور انتہائی صاف و شفاف، اور پینے والے کے لیے بہترین اور شاندار غذا وہ جو ہے اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کے درمیان سے نکال کر تم کو پلا دیتے ہیں۔ کیا تم اس میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ غور و فکر کے لیے دعوت دے رہے ہیں کہ کیسے ہم چوپایوں کو تمہارے لیے جو ہے پیدا کیے ہیں، اور اس سے تم بے شمار فائدے اٹھاتے ہو، دودھ پیتے ہو، اور پھر ملک پروڈکٹس، یعنی کتنے ملک پروڈکٹس جو انسان استعمال کرتا ہے۔ میٹھا دودھ کے بغیر نہیں بن سکتا، بچہ دودھ کے بغیر نہیں رہ سکتا، انسان کی ضرورت دودھ ہے، تو دودھ جو پلاتے ہیں اس کے اوپر ذرا غور و فکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ اور پھر اس کے بے شمار فائدے ہیں جو مویشیوں کے تم استعمال کرتے ہو، اور پھر اس کا گوشت کھاتے ہو، اس کے اوپر سواری کرتے ہو۔ اسی طریقے سے وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ کہا، ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو۔
انہیں جانوروں کو بھی تم سواری کے طور پر استعمال کرتے ہو۔ آج بھی ریگستانوں میں گھوڑوں اور اونٹوں کی سواری ہوتی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر گاڑیاں نہیں چل سکتی، کار نہیں چل سکتی اور دوسرے ٹرکس وغیرہ نہیں چل سکتے۔ اور پھر کشتیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی پانی پر جو ہے ہم کیسے چلا دیتے ہیں کشتیوں کو، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ پانی تو ایسی سیال چیز ہے کہ ایک پتھر پھینکے تو اس میں ڈوب جاتا ہے، لیکن اتنی بڑی کشتی اور اتنے بڑے بڑے جہاز، سمندری جہاز اس پہ چلتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے۔ یہ تمام چیزوں کو بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ اتنی نعمتیں تم ان اللہ تعالیٰ سے حاصل کیے ہو، تمہاری زندگی، تمہاری بقا کے سارے سامان، ساری چیزیں حاصل کرنے کے بعد بھی تم کیا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرو گے؟ کیا تم یہ نہیں ماننے کے لیے تیار ہو کہ یہ تمام چیزیں بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی توحید کے تم اب بھی قائل نہیں ہوگے؟ کیا تم اب بھی شکر گزاری کا جذبہ تمہارے اندر پیدا نہیں ہو رہا ہے؟ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔